یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ بائی ڈیرل برنرڈ اینڈ لون ایڈورڈز۔ دوستوں اس ٹیکسٹ میں سمپل یہ بتایا گیا کہ کیسے انسانوں نے سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کر کے نہ صرف اپنی زندگی کے رہنے سہنے کے طریقے بدلے بلکہ اپنے آپ کو بھی بدلا، اور کس طرح انسانوں نے سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کر کے زندگی کی ہر فیلڈ میں کمال حاصل کیا۔ تو چلیں اسے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں اگر آپ 200 سال پہلے پیدا ہوتے تو شاید آپ زندہ ہی نہ بچ پاتے، کیونکہ پیدا ہونے والے ہر 8 بچوں میں سے 7 مر جاتے اور ایک بچہ زندہ رہتا، اور وہ جو 7 بچے مرتے تھے وہ اپنی پہلی برتھ ڈے آنے سے پہلے ہی مر جاتے، کیونکہ الگ الگ بیماریاں انہیں لگتی جن کا علاج ممکن نہیں تھا۔ اگر فرض کریں کہ آپ وہ ایک بچہ تھے جو بچ گئے، تو آپ 6 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے الگ الگ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے اور مر جاتے، اور اگر آپ 6 سال کی عمر بھی سروائیو کر جاتے تو 12 سال کی عمر تک تو آپ لازمی مر جاتے، کیونکہ اس وقت الگ الگ بیماریاں تھیں جیسے اسمال پاکس، میزلز، ووپنگ کف، اسکارلیٹ فیور، ڈفتھیریا وغیرہ۔ یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ بچوں کو لگتی اور بچے زیادہ تر سروائیو نہیں کر پاتے اور مر جاتے۔ لیکن آج کے دور میں بچے کیونکہ ہاسپٹلز میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ سینیٹری کنڈیشنز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اور بچوں کو مرنے سے بچایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو انسان کی لائف ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور یہ سب کچھ پوسیبل ہوا ہے سائنٹیفک میتھڈ یوز کرنے کی وجہ سے۔ اگر سائنٹیفک میتھڈ آج بھی نہ ہوتا تو آج بھی ہر 8 بچوں میں سے 7 بچے مر جاتے اور صرف ایک زندہ بچتا۔ اگر ہم زیادہ نہیں صرف 100 سال پیچھے جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو آج بڑے بڑے شہروں میں ہم رہ رہے ہیں، صرف 100 سال پہلے ان کی کیا حالت تھی۔ یہاں ہر طرف گند بکھرا رہتا، کچی سڑکیں اور ہر طرف گند، اسی میں لوگ چلتے، اسی میں جانور چلتے، اور لوگ جو تھے وہ دور دراز سے پانی نکال کر لاتے تھے کنووں سے، اور اسی کنویں میں اپنا گند پھینکتے، اسی کنویں سے پینے والا پانی نکالتے، اور جو آؤٹ ڈور ٹوائلٹس تھے وہ بڑے کامن تھے، کیونکہ اس وقت پائپ لائنز کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، تو لوگ ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے باہر جاتے جس سے ہر طرف گند بکھرا رہتا۔ پہلے وقتوں میں لوگ دور دراز سے پانی بھر کے لاتے بالٹیوں میں، اور ان کا کافی وقت پانی بھرنے میں چلا جاتا، اور پھر وہ جو پانی بھر کے لائے ہوتے تھے وہ بڑے آہستہ آہستہ اس پانی کو یوز کرتے تاکہ وہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو سائنٹیفک میتھڈ یوز کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس بہت زیادہ پانی ہوتا ہے جو پائپ لائنز کے تھرو آتا ہے، اور ہم نے اپنی روڈز، اپنی سڑکیں، ہر چیز جو ہے وہ پکی کر لی ہے، ایک اچھا سینیٹری سسٹم موجود ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ سڑکوں پہ گند وغیرہ پھیلاتا ہے تو اسے جرم سمجھا جاتا ہے اور اسے سزا دی جاتی ہے۔ دوستو یہاں پہ رائٹر مثال دیتا ہے ایک شہر کی جس کا نام ہے لاس اینجلس۔ لاس اینجلس میں کیونکہ پانی نہیں ہے تو ایک دریا جس کا نام ہے کولوریڈو ریور، وہاں سے پانی لایا جاتا ہے جو تقریباً 544 کلومیٹر دور ہے۔ تو 544 کلومیٹر دور پائپ لائن کے تھرو پانی لایا جاتا ہے لاس اینجلس سٹی میں، جس سے لوگ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ تب ہو پایا جب ہم نے سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کیا۔ پہلے زمانے کے لوگ جو پھل سبزیاں کھاتے تھے وہ صرف سیزنل ہوتی، یعنی اگر آم کا سیزن چل رہا ہے تو وہ آم کے سیزن میں ہی صرف آم کھا سکتے تھے، اور اس طرح وہ پورا سال جو تھے وہ الگ الگ فروٹس نہیں کھاتے تھے بلکہ وہ فروٹس کھاتے تھے جو اس سیزن میں اگتے ہیں۔ اور جو زیادہ تر لوگ تھے وہ اپنے پھل اور اپنی سبزیاں اپنے گارڈن میں اگاتے اور خود انہیں یوز کرتے، اور وہ سارا سال ان چیزوں کو یوز نہیں کر سکتے تھے، اور اگر انہوں نے کوئی چیز اپنے پاس زیادہ دیر کے لیے رکھنی ہوتی تو وہ الگ الگ طریقے یوز کرتے، جیسے سالٹنگ، ڈرائنگ، اور سردیوں کے موسم میں فریزنگ۔ ان میتھڈز کو یوز کر کے وہ اپنے پاس کوئی پھل یا سبزی یا گوشت زیادہ دیر تک رکھ پاتے تھے، اور مچھلی صرف ان علاقوں میں اویلیبل ہوتی جو سمندر کے پاس تھے، کیونکہ دور دراز علاقوں میں مچھلی کو پہنچانا بڑا مشکل کام تھا، اس سے پہلے ہی وہ خراب ہو جاتی۔ لیکن آج سائنٹیفک میتھڈ یوز کر کے ہم ایسے ایسے فروٹس پورا سال کھا سکتے ہیں جو صرف تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، کیونکہ ہم نے سائنٹیفک میتھڈ یوز کر کے بہت سارے نئے طریقے دریافت کر لیے ہیں جس سے ہم بہت سارے فروٹس پورے سال کے لیے اپنے پاس پرزرو کر سکتے ہیں۔ اب دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، اب ہر طرح کی پھل اور سبزیاں کھا سکتے ہیں اور مچھلی کھا سکتے ہیں جو کہ پہلے اویلیبل نہیں تھیں۔ اب آخری پیراگراف میں رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے صرف اپنے زندگی کے طریقے ہی نہیں بدلے بلکہ ہم نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو بھی بدلا، یعنی اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بدلا۔ جیسا کہ پرانے لوگ پہلے سوچتے تھے کہ اگر کالی بلی رستہ کاٹ جائے یا شیشہ ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن سائنٹیفک میتھڈ کے آنے سے ہمیں پتہ چلا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نیچرل وجہ ہوتی ہے، ہم نے فضول میں ہی کسی چیز کو سچ نہیں مان لینا۔ پرانے وقتوں کے جو لوگ ہیں وہ ان ساری سپرسٹیشنز پہ بڑا پکا یقین رکھتے تھے، جیسے کالی بلی کا رستہ کاٹ لینا، شیشہ ٹوٹ جانا، نمبر 13 کو برا سمجھنا، اس کے علاوہ اپنا حال جاننا ستاروں کی مدد سے، ہاتھ پڑھنا، نجومی کے پاس جا کے اپنے فیوچر کے بارے میں پتہ لگانا، یہ ساری چیزیں بہت کامن تھیں۔ لیکن سائنس کے آنے کے بعد جو لوگ ہیں انہوں نے یہ جانا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نیچرل وجہ ہوتی ہے، اور فضول میں کسی چیز کو اپنے سر کے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے۔
لیکن رائٹر ہمیں یہاں پہ یہ بھی بتاتا ہے کہ آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان سب چیزوں پہ یقین کرتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تو یہ تھا لیسن نمبر 2 یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ۔ اب اس کے سولوڈ کوسچن آنسر میں اسکرین پہ چلاؤں گا، آپ انہیں روک کر یا اسکرین شاٹ لے کے آرام سے پڑھ لیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال یا سجیشن ہو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔